تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ یہ پانی کا گلاس ہے، اس میں جو پانی ہے اس کی 6 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت بیٹھ کے پینا، دوسری سنت دیکھ کے پینا، تیسری سنت بسم اللہ کر کے پینا، چوتھی سنت دائیں ہاتھ سے پینا، پانچویں سنت 3 گھونٹوں میں پینا، اور چھٹی سنت آخر میں الحمدللہ کہنا۔ جس نے یہ 6 سنتیں پانی پینے کی زندہ کر دیں، ایک روایت کے مطابق اس کو 6 شہیدوں کا ثواب، دوسری روایت کے مطابق اس کو 600 شہیدوں کا ثواب۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان عبد المجید نے جب مسجد نبوی بنائی، ترکی بادشاہ، تو اس نے ساری دنیا سے کاریگر بلائے، ان کو استنبول میں ایک بستی میں ٹھہرایا اور کہا اپنے ہر ہنر والا اپنے بچے کو حافظ بنائے اور اپنا ہنر سکھائے۔ تو سب نے ایک ایک بچہ حافظ بنایا، اپنا تعمیراتی ہنر سکھایا، تو 3000 حفاظ اور کاریگر تیار ہوئے۔ ان کو سلطان عبد المجید نے مدینہ بھیجا اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ سارا ہر پتھر پہ قرآن پڑا ہوا ہے، جو پرانی مسجد ہے۔ اور جب کوئی پتھر رکھتے تھے اور وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا تو وہاں نشان لگاتے، وہاں بھی تراش سکتے تھے تیشے کے ساتھ، نشان لگاتے۔ جس بستی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں وہ پتھر واپس جاتا، وہاں اس کی کاٹ تراش کر کے پھر واپس بھیجا جاتا، پھر اسے لگایا جاتا، پھر وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا، پھر وہیں جاتا تھا تاکہ ٹھک ٹھک کی آواز میرے نبی کو تکلیف نہ دے۔ ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے بعد، میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ تو عرض کریں گے یا اللہ میں چاہتا ہوں ان کا حساب میں لے لوں تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ کہیں گے اگر آپ حساب لیں گے میرے محبوب تو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہوں گے یہ، تو میں آپ کے حوالے بھی نہیں کروں گا، میں خود لوں گا اور پردے میں لوں گا، تو ایک پردہ حائل ہو جائے گا، ایک پردہ آ جائے گا، اور اس کے پیچھے اللہ اس امت کا حساب لے گا، اچھا یا برا۔ پورے مجمع کو نہیں پتہ چلنے دے گا کہ کون اچھا کون برا۔ کیا میرے رب نے ہمارے اوپر کمال کا کرم کیا ہے۔ پھر اس کام کو ہماری فطرت میں رکھ دیا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ اجتباء کہتے ہیں کسی مخصوص کام کے ماہر کو اس کے ذمہ کام سپرد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے راستے میں جہاد کرو۔ کیوں یا اللہ؟ کہ تم اس کام کے اہل ہو۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ اس امت کی صفت ہے جو اقبال نے شکوہ میں بیان کی ہے۔ تو میرے عزیزو چھوٹی سی درخواست، مر جانا ہے۔ بڑی موت بیان کی لیکن بیٹے کی موت نے موت سمجھا دی۔ موت کیا چیز ہے؟ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے۔ زندگی بہت قیمتی چیز، پیسہ مال دولت چھوڑ کے آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد آدمی ٹائم زون سے نکل جاتا ہے۔ پچھلا سال ہم نے ضائع کیا، برباد کیا، اب نئے سال میں ہم توبہ کر لیں،
میری آپ سے گزارش ہے، نئے سال کی ابتدا گانے بجانے سے نہ ہو، شراب سے نہ ہو، فحاشی بدکاری سے نہ ہو۔ نئے سال کی ابتدا جب مجھے سر میں درد نہیں تھا تو میں یکم کی ساری رات جاگتا تھا اور ان سب کے لیے روتا تھا جو اس رات میں اپنے منہ کالے کر رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ میں سب کی طرف سے معافی مانگتا، ہمارے بچے بچیاں ہیں بھٹک گئے، ماں باپ نے بھٹکایا کہ انہیں مشین بنا دیا، پڑھو 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 پڑھو۔ کسی ماں باپ کو خیال نہیں آیا کہ اچھا انسان بنو، اچھے انسان۔ ہمارے ادارے کسائی ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو ایک مشین بنا دیا، کہیں قرآن نہیں، کہیں میرے نبی کی زندگی نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارتی ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ اس سال کی ابتدا گناہ سے